أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ان قریب یقولو وہ کہیں گے ان قریب السفہاء نادان بے وقوف سین فاہا من سے الناسی لوگوں میں سے ما کس نے ولا پھیر دیا ہم انہیں عن سے قبلتی قبلہ ہم ان کے کس نے ان کو ان کے قبلے سے پھیر دیا التی وہ جو کانو تھے وہ علیہا اوپر اس پر قل کہہ دیجئے للہ اللہ ہی کے لیے ہے المشرق مشرق والمغرب اور مغرب یہدی وہ ہدایت دیتا ہے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے الا طرف صراط راستے کے مستقیم سیدھے قیم. عنقریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا. آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالی ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے. اب اللہ تعالی ہمیں بنی اسرائیل اور دیگر قوموں کی باتیں بتا رہے تھے جس میں بنی اسرائیل کو تمام دیگر اقوام پر اللہ نے فوقیت دی، فضیلت دی. ان کے اندر انبیاء کرام بھیجے، بادشاہ بھیجے اور انہیں دنیا بھر کی نعمتوں سے نوازا، لیکن انہوں نے جب پے در پے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے اور ان سے وہ مرتبہ چھین لیا جو ان کو اس وقت عطا کیا گیا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی 13 سال مکہ معظمہ میں گزرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی. ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت یہود بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی یہی حکم دیا کہ وہ فی الحال اسی قبلے کو فالو کریں، لیکن چونکہ آخری نبی کی علامت یہ تھی کہ ان کا قبلہ بیت المقدس نہیں خانہ کعبہ ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے اور شدت سے انتظار کرتے، اور آپ کی نبوت کی نشانیوں میں سے بھی یہ ایک نشانی تھی کہ آخری نبی کا قبلہ یہی ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبدیلی کا حکم آ گیا، قبلہ تبدیل ہو گیا. 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اب بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. یہ تبدیلی ایک بہت بڑی تبدیلی تھی جو یہود کو، مشرکین کو اور منافقین کو کسی صورت بھی گوارا نہیں تھی. اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف زبردست پروپیگنڈاز شروع کر دیے اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں اس بارے میں
وارن کر رہے ہیں کہ ساری سمتیں، ساری طرفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، جس طرف مرضی ہے منہ کر کے نماز پڑھیں، ہاں اللہ کا حکم شامل حال ضرور ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تو پھر تو پیچھے شور شرابے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی، انکار کی کوئی صورت نہیں نکلتی۔ اور عصر کی نماز کا وقت تھا جب قبلے کو چینج کرنے کا حکم آیا، اور دوران نماز ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ چینج کر لیا۔ صحابہ کرام نے بغیر بھگدڑ مچائے ایز اٹ از فالو کیا۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت اور فرما برداری۔ ہم ذرا سی بات پہ نماز تک توڑ دیتے ہیں، نماز اسی طرح برقرار رہی، صفیں چینج کرنا پڑیں، ظاہر ہے ڈائریکشن ہی بدل گئی۔ آپ مسجد قبلتین کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ اگر حج اور عمرے پہ لے کے جائے اور اس مسجد کی بھی زیارت کروائے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر فرق آ گیا تھا، اور کیسے امام اپنی جگہ سے ہلے ہوں گے، ہٹے ہوں گے، کیسے پیچھے مرد ہوئے ہوں گے صحابہ کرام، پھر پیچھے بچے اور عورتیں، اور کس طرح انہوں نے خاموشی کے ساتھ اپنے پیارے نبی کی ہر بات کو فالو کیا ہوگا۔ کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے اطاعت کا۔ اور روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ مختلف مساجد میں مختلف اوقات میں نماز ہوتی ہے نا، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے دوران قبلہ رخ ہو گئے، تبدیل کر لیا رخ، اور ایک نمازی نماز پڑھ کے وہاں سے گزر رہے تھے تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ تو قبلہ تبدیل ہو گیا ہے۔ آگے گئے، ایک جگہ اور نماز ہو رہی تھی اور وہاں ابھی پرانے ہی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی، اور انہوں نے مسلمانوں کو جب آواز دے کر بتایا تو انہوں نے بھی نماز توڑے بغیر اس آواز پر کان دھری، اور اس کے مطابق جب انہوں نے بتایا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کتنا بڑا لیسن ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو ہر وقت ماننے کے لیے تیار رہنا، اور فوراً بغیر ہیل و حجت کے عین اسی طرح ماننا جس طرح حکم دیا گیا ہو۔ اور کچھ روایات میں پڑھ رہی تھی کہ رکوع کی حالت میں تھے۔ ذرا تصور کریں، امیجن کریں کس طرح رکوع میں گئے ہوں گے، کس طرح رخ بدلا ہوگا، اپنی جگہ سے کافی ہٹ گئے ہوں گے، کس طرح پیچھے ساری صفیں بھی اسی ترتیب سے رکوع ہی کی حالت میں۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ ہمیں بھی ویسی ہی اطاعت دے، ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔